بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، عمران خان کے لیے آج کے دن میں بہت بڑے ریلیف آئے، اور آج جس طرح سے عمران خان نے خیر سگالی کا پیغام جنرل عاصم منیر صاحب کو پہنچایا اور انہوں نے کہا کہ قوم تیاری کرے، دسمبر میں انتخابات کا اعلان ہو جائے گا، اور آج ہی اچانک سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ان کا میڈیا سیل ہے، ان کی اسٹریٹجی میں اس وقت تبدیلی سامنے آئی ہے اور وہ آرمی چیف کے حق میں ایک پوری کیمپین چلانا شروع کر دی گئی ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس وقت ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے۔ یہ میں آپ کو خبر بہت پہلے سے دے رہا تھا، لیکن لوگ جی کہہ رہے تھے کہ شاید ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم جناب پتہ نہیں کہ فوج کے حق میں بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ فوج بھی ہماری ہے، بھارت کی فوج نہیں ہے، یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ فوج بھی ہماری ہے۔ عمران خان اور فوج کی صلح ہوگی تو پاکستان کو فائدہ ہے۔ تو جناب میں کچھ بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلی خبر پر ہم نے بات کرنی ہے کہ اچانک سے جنرل عاصم منیر صاحب کو ہو کیا گیا۔ یہ جو خبر ہے آج جو میں ابھی آپ کو دینے جا رہا ہوں، یہ اصل میں یہ کوئی 180 کا شفٹ سامنے آیا ہے، ایک بہت بڑا یو ٹرن کہیں، ایک ہواؤں کا رخ تبدیل ہوا ہے، برف پگھلی ہے، تو کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ شریف خاندان کی گرفتاری کی خبر، اور یہ خبر بھی میں نہیں دے رہا، کوئی صحافی نہیں دے رہا، ان کے گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھاتی۔ یہ معاملہ اور ماجرا کیا ہے کہ اچانک سے آرمی چیف صاحب کو کیا ہوا ہے، یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے آج کے اس ویلاگ پہ میں رکھوں گا۔ اور پھر دوسری جانب GHQ سے بھی ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ مارشل لاء کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک درخواست چلی گئی ہے۔ یہ درخواست کس نے دائر کی ہے، کیوں ہوئی ہے، اگلے چند جو دن ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ، 10-15 دنوں میں پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو ہنگامی اجلاس جناب اس حوالے سے طلب کر لیے گئے ہیں۔ ہنگامی اجلاس کس نے بلایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس حوالے سے اہم ترین تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، آپ اگر اس ساری صورتحال کو دیکھیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج جو سب سے بڑا فیصلہ دیا کہ 39 MNS کو PTI کے MNS تسلیم کر لیا ہے، اور باقی جو آزاد اراکین تھے ان کے حوالے سے اب سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر بھی قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ PTI کو ایک سیاسی جماعت تصور نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ PTI کا ایک تنظیمی ڈھانچہ موجود نہیں، تو لہٰذا ہم ان کے جو آزاد اراکین ہیں ان کو PTI میں کیسے شامل کر سکتے ہیں۔ جب یہ بات ہو تو اب یہ معاملہ چلا جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اب شکر یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اکیلے اس ساری سچویشن کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ 8 ججز کے پاس ان کو جانا پڑے گا۔ تو اب یہ ایک نیا کھیل ہے، ایک نئی واردات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو یہ ایک ارشد شریف کے حوالے سے چلیں آپ کو ایک بہت بڑی خبر میں دے دیتا ہوں کہ ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے از خود نوٹس جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو چکا ہے، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہیں ہوا بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے خبر ہے کہ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اب 29 جولائی کو سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ میں بھی لگ گیا ہے، اور جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی اس کیس کی سماعت جو ہے وہ اب وہاں پر لگی ہوئی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ معاملہ کس جانب جاتا ہے۔ اور کل پاکستان تحریک انصاف نے ملک بھر میں احتجاج کی کال دے رکھی ہے، تو اس حد کے اندر پنجاب میں بھی دفعہ 144 جو ہے اس کو نافذ کر دیا گیا ہے 3 دن کے لیے، اور شہر اقتدار اسلام آباد میں بھی دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا ہے۔ یہ حکومت کی بوکھلاہٹ جو ہے اس سے واضح ہے کہ حکومت ڈری ہوئی ہے، عمران خان کا خوف ہے، عمران خان واپس آ رہا ہے، اور عمران خان کی واپسی کی خبریں اب آپ کے سامنے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ، لاہور ہائی کورٹ نے 12 مقدمات میں عمران خان کے لیے جو چیزیں آپ کے سامنے واضح کر دی ہیں، مطلب میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 12 مقدمات میں خان صاحب کی جو جناب ان کا جسمانی ریمانڈ تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے آج وہیں پر ایک بڑی غلطی جو ہے وہ بھی کر دی ہے، اور وہ غلطی بھی اس وجہ سے ہوئی کہ شاید آج PTI کو یقین نہیں تھا کہ ان کو لاہور ہائی کورٹ سے اتنا بڑا ریلیف مل سکتا ہے، تو اس لیے انہوں نے عمران خان کو ان مقدمات سے ڈسچارج کرنے کی استدعا ہی نہیں کی، اور اگر وہ استدعا کرتے تو عین ممکن تھا کہ آج عمران خان ان 12 مقدمات میں جو 9 مئی کے کیسز تھے اس میں بری ہو جاتے۔ تو بلکہ یہ استدعا کی گئی کہ عمران خان کو پولیس کی حراست سے عدالتی حراست یعنی جسمانی ریمانڈ کی بجائے جوڈیشل ریمانڈ پر منتقل کیا جائے۔ تو عدالت نے درخواست کو من منظور کر لیا، اور اس لیے عمران خان مقدمات سے ڈسچارج نہیں ہوئے بلکہ عمران خان کا جسمانی ریمانڈ ختم کر کے ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر منتقل کرنے کی درخواست منظور ہوئی ہے۔ یہ ایک آپ کو میں
جو ایک ٹیکنیکل پوائنٹ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے جناب رکھا ہے۔ اب جو اصل خبریں ہیں وہ میں آپ کے سامنے جناب رکھ دیتا ہوں کہ اس وقت ایک ہنگامی اجلاس جو ہے وہ جناب طلب کر لیا گیا ہے۔ وہ ہنگامی اجلاس کس نے طلب کیا ہے، اس وقت صورتحال کیا بنی ہوئی ہے؟ اگر آپ جناب اس ساری صورتحال کو دیکھیں کہ میاں نواز شریف اور یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنانا شروع ہو چکے۔ رانا صاحب نے کچھ دن پہلے کہا کہ جتنے 35 سال ہو گئے مجھے میاں نواز شریف کے ساتھ سیاست کرتے ہوئے، تو وہ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر جناب کیپٹن صفدر نے ایک بیان دیا کہ فوج لندن جا کر نواز شریف کے پاؤں پڑی، ایک طاقتور شخصیت وہاں پر جاتی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ عمران خان نے مشرق کو تباہ کر دیا تو آپ پاکستان آئیں۔ لیکن جب نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے پاکستان لایا گیا، اب یہ خود اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ عوام نے ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، عوام نے جناب ان کو چھتر مارے ہیں۔ اور اگر کسی نے مقبولیت کا گراف دیکھنا ہو تو آپ دیکھیں کہ 8 فروری کے دن لوگوں نے بینگن کو، جوتے کو، ہینگر کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ووٹ دیے ہیں، اور وہاں پر جناب شیر تیر کوئی عمران خان کا مقابلہ نہیں کر پایا۔ تو مقبولیت تو ہے 8 فروری کی، وہ آپ کے سامنے ہے، جس کو آپ رد نہیں کر سکتے۔ امریکہ ہو، یو کے کی پارلیمنٹ ہو، سب ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں دھاندلی زدہ انتخابات ہوئے ہیں۔ آج سے پہلے ہم نے کوئی انتخابات نہیں دیکھے، اور یہ الیکشن نہیں تھا بلکہ یہ سلیکشن تھی۔ یہ بھی جناب پوری دنیا اس کے اوپر بات کر رہی ہے۔ تو اب ان کی چیزیں جو ہے خطرے میں پڑ گئی ہیں، اور الیکشن ٹریبیونلز کا جو معاملہ ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور اگر وہ وہاں سے چیزیں کھل گئیں تو آغاز مریم نواز سے ہوگا، تو ان کی اپنی سیٹیں جناب اس وقت خطرے کے اندر پڑی ہوئی ہیں۔ اب میں آپ کو جو صورتحال بتا رہا ہوں کہ آج الیکشن کمیشن سے بہت بڑا ریلیف، لاہور ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف، اور پھر عمران خان کا جنرل عاصم منیر کے نام پیغام کہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ فوج اور پی ٹی اے کے درمیان ایک دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور انتخابات کی بات کر دی کہ قوم تیار رہے، وہ جو ہے وہ انتخابات کی تیاری کرے۔ آج جناب خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے ویکینڈ پر، چھٹی کے روز، سیٹرڈے سنڈے کو پارٹی کے کچن کیبنٹ کا اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا۔ اب کچن کیبنٹ سے کیا مراد ہے؟ جو میاں نواز شریف کے انتہائی قریبی ساتھی، جو ان کے گھر کے بندے ہیں، جو ان کے قریبی ساتھی ہیں، جو ان کے اپنے نظریاتی ورکر کہہ لیں، یا ان کے جو نظریے کے ساتھ جو ملنے والے لوگ ہیں، ان کو جناب انہوں نے اس اجلاس کے اندر جو ہے وہ طلب کر لیا ہے۔ شاید ہو سکتا ہے اس اجلاس میں کچھ بڑے اہم فیصلے جو ہیں وہ ہو جائیں، شاید ہو سکتا ہے کہ اس سارے معاملات میں کچھ فیصلے یہ بھی ہو جائیں کہ شہباز شریف گھر چلے جائیں۔ میں تو آپ کو بہت پہلے سے بتا رہا ہوں کہ جب بجٹ منظور بھی نہیں ہوا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یا تو ان ہاؤس تبدیلی آ جائے گی، یا الیکشنز کا اعلان ہو جائے گا، یا پھر شہباز شریف استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں گے۔ اور شہباز شریف صاحب نے بجٹ کے منظور ہوتے ہوئے یہ بات کر دی تھی کہ وہ پریشر برداشت نہیں کریں گے بلکہ وہ مستعفی ہو جائیں گے۔ پھر زرداری صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم حکومتیں گرانا بھی جانتے ہیں، حکومتیں بنانا بھی جانتے ہیں۔ تو اب یہ ایک بڑا اجلاس جو ہے وہ اس کو جناب طلب کر لیا گیا ہے۔ اب آ جائیں کہ جی ایچ کیو سے بھی ایک بہت بڑی خبر اس وقت جناب سامنے آئی ہے۔ وہ خبر کیا ہے؟ اس وقت صورتحال جناب کس جانب جانے لگی ہے؟ دیکھیں، عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے بھی آپ کو خبر دی کہ علی من گنڈا پور جو ہے وہ پل کا کردار ادا کر رہے ہیں، مذاکرات چل رہے ہیں، عمران خان کے قریبی ساتھی بھی اس بات کو انڈورس جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ لیکن وہیں پر مارشل لاء اور ایمرجنسی کی باتیں بھی ہونا شروع ہوئی، اور جو باتیں چیف جسٹس اپنے ججز کو بھی کہتے ہیں کہ اگر مجھے ایکسٹینشن نہیں ملتی تو پھر فلاں شخص جو ہے اس کو پھر ہم مارشل لاء لگا دیں گے، یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، یہ پوری سچویشن تھی۔ لیکن اب جو اگر آپ اس پورے سینیریو کو دیکھیں کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان عمران خان صاحب نے کر دیا کہ قوم تیاری کرے، ان کی رہائی 27 اگست سے پہلے ہو جائے گی، یہ بھی چیزیں جو ہیں کنفرم ہیں۔ اب آپ اگر یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا میڈیا ٹوسٹ سامنے آیا ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے سے پیچھے بھی ہٹ رہے ہیں، عمران خان کی رہائی کی خبریں بھی آ رہی ہیں، ان کو ریلیف بھی مل رہے ہیں۔ اگر آپ ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کریں تو اٹ مینس کہ برف تو پگھل گئی ہے، تو لہٰذا وہ برف کیسے پگھلی ہے؟ عمران خان کا مطالبہ کیا ہو سکتا ہے کہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ قاضی کے ہوتے ہوئے الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں ہوگا، ان کے بعد جو ہے وہ نئے الیکشنز کروائے جائیں۔ تیسرا یہ کہ ان کی گرفتاری اور تمام مقدمات کو ختم کیا جائے۔ اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کیا مطالبہ ہو سکتا ہے کہ آپ جب باہر نکلے ہمارے خلاف کوئی بات نہ کریں۔ اب یہ جائز مطالبات ہیں، ان کو تسلیم کر لیا گیا ہوگا۔ تو اب خبر یہ ہے کہ موجودہ غیر یقینی صورتحال ملک کے لیے خطرہ ہے، اور موجودہ صورتحال سے ملک کو نکالنے کے لیے سپریم کورٹ کردار ادا کرے، عمران خان کے لیے مذاکرات کے لیے رضامند ہے، اور عدالت از خود نوٹس لے اور سیاسی جماعتوں میں ثالثی کا کردار ادا کرے، اور سیاسی جماعتوں میں مذاکرات کروانے کے لیے شہری قاضی سلیم نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ اور آپ سب بہتر طور پر جانتے ہیں کہ یہ شہری کون ہوتے ہیں، اور وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان مذاکرات کے لیے رضامند ہیں،
باقی جماعتیں بھی وہاں پر آ کر بیٹھیں، اور اگر وہ مذاکرات کی میز پر آتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ پھنس جائیں گی۔ اور یہاں پر آپ اندازہ لگائیں کہ ورنہ اگر یہ تمام سیاستدان مل کر نہیں بیٹھتے تو یہاں سے ایک میسج بھی ہے کہ غیر یقینی صورتحال ملک کے لیے خطرہ ہے، پھر کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی ملک جو ہے وہ انارکی کی طرف جائے گا، ایمرجنسی کی طرف جائے گا، اور ملک کو مزید نقصان اس سے پہنچ سکتا ہے۔ اور اگر پی ٹی اے کے اوپر پابندی لگتی یا عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوتا ہے تو پھر انٹرنیشنل پریشر اتنا ہو جائے گا کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ مزید ڈوبتی چلی جائے گی۔ جس طرح پی ٹی اے کے اوپر پابندی کا اعلان کیا گیا تھا حکومت کی جانب سے، اس دن بھی پاکستان کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ بری طرح سے جناب کریش کر گئی تھی۔ تو یہ ایک بڑی اہم ترین صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ اچانک سے جنرل عاصم علی صاحب کو ہو کیا گیا۔ ان کے بارے میں ایک خبر تھی جو پاکستان تحریک انصاف نے بنائی کہ جنرل عاصم علی صاحب جو ہیں وہ اینٹائی عمران ہیں، یا وہ عمران خان کو کرش کرنا چاہتے ہیں۔ لنڈن پلان کی بات بھی ہو رہی تھی۔ اب شریف خاندان کی اچانک سے ایک جناب گرفتاری کی خبر سامنے آ گئی ہے تو یہ تو معاملہ بگڑ گیا کہ ایک خبر تو میں نے آپ کو پرسوں دی کہ لنڈن پلان جو ہے وہ معاہدہ ختم ہو گیا، لندن معاہدہ ختم شد، اب ان کے گھر جانے کی جو ہے باری ہے۔ اور پھر یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک جو صحافی ہیں، سینئر صحافی رحمان ملک صاحب، وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ بات پھر نہ کہنا خبر نہیں ہوئی کہ اس وقت ایئرپورٹس پر ہائی الرٹ جاری ہے۔ مریم نواز شریف، شہباز شریف اگر یہ ملک سے باہر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ملک سے باہر نہیں بھاگنے دیا جائے گا۔ لگتا ہے کہ بہت بڑا ٹویسٹ آنے جا رہا ہے۔ اور پھر کل میں نے آپ کو بتایا کہ 1 مہینے کے اندر اندر آپ کو بہت بڑی خبر نظر آئے گی، شہباز شریف صاحب کو گھر بھیج دیا جائے گا۔ اب آپ ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کریں، موجودہ صورتحال کو ملائیں، ہماری خبروں میں 100% صداقت ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہم حکومت گرانا بھی جانتے ہیں، بنانا بھی جانتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو ریلیف اگر آپ دیکھیں تو آج جناب عمران خان کی رہائی کی بات بھی ہو رہی ہے، اور پھر نعیم حیدر پنجوتا صاحب جو ہیں وہ ان کا ایک اہم قسم کا ٹویٹ بھی سامنے آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ جس طرح سے آج لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے، پری الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہوتا ہے، تو نعیم حیدر پنجوتا کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور بشرا بیوی کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن ہم نے فائل کر دی ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ ان کے خلاف کتنی ایف آئی آرز ہیں، وہ مزید کتنے معلوم اور نامعلوم کیسز میں مطلوب ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے نیب ٹیم کے خلاف بھی کیس کر دیا ہے جنہوں نے بشرا بیوی اور صاحبہ کی توشہ خانہ میں 2 کیسز میں غیر قانونی گرفتاری ڈالی ہے، اور جس طرح نیب ٹیم کی عورت نے جیل کے اندر ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا تھا، ہم نے عدالت سے یہ بھی استدعا کی ہے کہ آئندہ بشرا بیوی کسی بھی قسم کی انویسٹیگیشن میں وکیلوں کے بغیر شامل نہیں ہوں گی، اور نہ ہی فیملی اور وکیلوں کو بتائے بغیر ان کو کہیں اور شفٹ کیا جائے گا، سب کو عدالت میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ الگ کرم کرے۔ یہ جناب نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے ٹویٹ کی ہے۔ تو اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ عدالتی ریلیف تو پاکستان تحریک انصاف کو مل رہے ہیں۔ پرویز سندھیلا صاحب یہ بڑے پرو پی ایم ایل این ہیں اور یہ بڑے جانسان ہیں نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ کے، تو یہ کہتے ہیں کہ عجب وقت آ چکا ہے۔ اب یہ اگر کہہ رہے ہیں تو پھر وقت بڑا کٹھن ہے نون لیگ کے لیے۔ یہ کہتے ہیں کہ عجب وقت آ چکا ہے، جو فہرست پاکستان تحریک انصاف نے ہمارے خلاف تیار کی تھی کہ ہم نے ان کے خلاف جو ہے وہ جناب کریک ڈاؤن کرنا ہے، تو اس فہرست کو منو آن ایف آئی اے نے اٹھا کر ہمارے خلاف کیس بنانا شروع کر دیے ہیں۔ اب ایف آئی اے جو ہے وہ وفاق کے انڈر ہے، فیڈرل انویسٹیگیٹو ایجنسی، اور وفاق میں حکومت کسی ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نواز کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، نون لیگ کی حکومت ہے، اور وفاق میں اگر ایف آئی اے آپ کی بات نہیں تسلیم کر رہا تو پھر اندازہ لگائیں کہ ان کے خلاف ان کی گرفتاری کی خبریں ہیں، اور پھر ان کو ملک سے باہر نہیں بھاگنے دیا جائے گا۔ اور پتہ چلا ہے کہ نون لیگ کی حکومت میں اس فہرست میں میرا نام بھی سیر فہرست ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہم عمران داروں سے ڈر جائیں گے، سوچنا بھی نہ، کلمہ حق کہتے رہیں گے۔ سسٹم میں عمران خان کے لوگ موجود ہیں، ہواؤں کا رخ تبدیل ہوا ہے، اچانک سے تبدیل ہوا ہے کہ یہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ ہماری اب گرفتاری کی خبریں ہیں، ہمیں ایف آئی اے اٹھا کے لے جائے گا۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ ایف آئی اے تو ان کے انڈر ہے، پھر عواؤں کا رخ تبدیل ہے، اور پیچھے سے کوئی اور حکم جو ہے وہ جاری ہو چکے ہیں۔ اب تک کے لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے اور سنگ لازمی ہے لکھ رہے ہیں۔ اللہ کے مان پاکستان زندہ باد۔